الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے دو جنتیں. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دو جنتیں جن میں درخت بہت زیادہ ٹہنیوں والے ہوں گے. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے دو دو قسم کے. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے ٹہنیوں کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں ایسی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں پست ہوں گی. ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات نے. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان کی چند آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا. آپ حضرات نے ترجمے سے اندازہ کیا ہوگا کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کیا. عام طور پر اللہ پاک قرآن کریم میں صرف انسانوں کو مخاطب بناتے ہیں، لیکن یہ واحد صورت ہے جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو، شیاطین کو بھی اللہ پاک نے
مخاطب کیا۔ پیچھے سے مضمون چلا آ رہا تھا ان لوگوں کا جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد حیات کو بھول کر کے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اس دنیا میں من چاہی من مانی زندگی گزار کر کے چاہتے یہ تھے کہ دنیا بن جائے۔ ظاہر بات ہے دنیا کا بنانا بھی اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے اور اللہ کے فیصلے پر موقوف ہے۔ اللہ دنیا جس کی جیسے بنانا چاہے بناتا ہے، کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں۔ لیکن موہوم دنیا بنانے کے چکر میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو ان مجرمین اور گنہگاروں کا پیچھے تذکرہ تھا کہ جس میں جہنم اور جہنم کے عذاب سے ان کو دوچار کیا جائے گا، اور وہ جہنم کے عذاب اور جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب اس رکوع کے آغاز سے اللہ پاک ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اس دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈر کر کے خوف و خشیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ خوف و خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے خوف و خشیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کو کبھی ناراض نہ کرے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور انہوں نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری، دن ہو یا رات ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا آرام ہو، ہر وقت اللہ کی رضا انہوں نے پیش نظر رکھی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی حساب و کتاب دینے سے ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لا یزال قدم عبد عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ کسی بندے کے قدم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے اور وہ جواب نہ دے۔ حتی یسأل عن خمس ان عمر فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں کھپائی۔ جو بھی زندگی مختصر یا طویل اللہ پاک نے دی، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور پھر زندگی کا وہ حصہ جس کو ہم نوجوانی جوانی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شباب فیما ابلا، اپنی جوانی کا وقت تم نے کہاں لگایا، جوانی کہاں تم نے لگائی، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ پوری زندگی کا حساب، اور پھر زندگی میں خاص طور پر جوانی کا جو حصہ ہوگا اس کا حساب و کتاب۔ وعن شباب فیما ابلا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہوگا۔ وعن مال من این اکتسب وفیما انفق، مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں اور کیسے خرچ کیا، یعنی کمانے کے متعلق بھی ہمیں حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور کمانے کے بعد ہم نے خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا وہ بھی اس کا بھی ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ وعن علم ماذا عمل به، پانچواں سوال ہوگا کہ تمہیں قرآن و حدیث کے ذریعے، علماء کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے مبلغین کے ذریعے اور پیش آنے والے دنیا میں عبرتناک احوال واقعات کے ذریعے جو علم ہوا تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا رہا اس کے لیے حساب و کتاب آسان ہوگا، اور پھر اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ ایک نہیں 2 جنتیں عطا کریں گے، ایک نہیں 2 جنتیں عطا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جنت
چاندی کی ہوگی اور ایک جنت سونے کی ہوگی، یعنی ایک جنت میں استعمال میں آنے والی تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور ایک جنت میں استعمال میں آنے والی ساری چیزیں برتن سمیت سونے کی ہوں گی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں جنتیں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی، دونوں جنتیں آپس میں ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ اللہ پاک ڈر کر زندگی گزارنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کر کے زندگی گزارنے والوں کو اللہ دو جنت عطا کرے گا۔ پس تم اے جنات و انسان اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنتیں کیسی ہوں گی؟ ذواتا افنان، وہاں میوے کے جو درخت ہوں گے وہ گہرے سائے والے ہوں گے، خوب ٹہنیوں والے ہوں گے، اور ہر ٹہنی جو ہوگی پھلوں سے مالا مال ہوگی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے۔ کسی بھی مقام کی خوبصورتی جاری چشموں اور بہتے ہوئے پانی سے ہوتی ہے۔ پانی ہر چیز کی زندگی ہے، اور جن مقامات پر پانی کی کثرت ہوتی ہے اور سال کے 12 مہینے پانی کے چشمے جاری رہتے ہیں، ندی نالے سیراب رہتے ہیں، وہ جگہ انتہائی حسین و خوبصورت ہوتی ہے۔ تو جنت میں ہر وقت بہنے والے دو چشمے ہوں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر میوے دو طرح کے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں پھل جو ہوتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے، اللہ نے یہ جو پھل ہمیں عطا کیے ہیں سمجھانے اور سمجھنے کے لیے، ورنہ جنت کا اور اس دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میوے دو طرح کے ہوں گے، خشک میوے بھی ہوں گے، تر بھی ہوں گے، اور ذائقے میں بھی دونوں پھل جو ہوں گے ایک نام ہونے کے باوجود ذائقے الگ الگ رکھتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں کے پانے والے لوگ، جنتی حضرات، جنت میں ایسے بچھونوں پر، ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ عام طور پر استر جو ہوتا ہے وہ ابرئی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو بچھونے ہوں گے، جو گاؤ تکیے ہوں گے، اس کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اوپر کا جو غلاف ہوگا، جو ابرئی ہوگی، وہ کیسے ہوں گے۔ اور دونوں جنتوں کے میوے پھل قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی آدمی بیٹھے بیٹھے توڑ لے، لیٹے لیٹے توڑ لے، مشقت ذرا بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو، آخرت میں اللہ پاک من چاہی زندگی عطا کریں گے۔ ان جنتوں میں ایسی حوریں ہوں گی جو پست نگاہ والی ہوں گی۔ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھی ادا ان کا حیا دار ہونا ہے۔ حیا دار ہونا کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں اور اسی کے ساتھ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ پست نگاہوں والی ہوں گی، اور ان حوروں کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات۔ نئی نویلی اور کنواری حوریں ہوں گی جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا کریں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے فرمایا کہ اگر وہ سمندر جیسے کھارے پانی میں تھوک دے تو پورا سمندر میٹھا ہو جائے گا، اور اگر جھانک لیں تو رات کی تاریکی میں پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ ان کے جو دوپٹے ہوں گے اس کے ایک کونے کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی۔
اور یہ باتیں حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں، ورنہ جنت میں کیا ہے کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہ ان حوروں کو کسی نے چھوا ہے، نہ انسان نے نہ جنات نے۔ وہ حورے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حورے صفائی میں یاقوت کی طرح ہوں گی اور اپنے سفیدی اور سرخی میں مونگے اور موتیوں کی طرح ہوں گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صفائی میں یاقوت کی طرح۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک ان کو اتنا حسن، اتنی خوبصورتی دے گا کہ ان کے پیر کی پنڈلی کی ہڈیوں کے گودے باہر سے دکھائی دیں گے۔ ہمارے یہاں تو جب تک نلی ٹوٹتی نہیں، اندر کا گودا ہے کہ نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ ان کو ایسا جسم عطا کرے گا کہ ہڈیوں کے گودے پنڈلی کے دکھائی دیں گے، اور اگر وہ کوئی چیز نگل رہی ہوں گی تو گلے میں سے دکھائی دے گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پہلے احسان سے مراد اطاعت و فرما برداری، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے سوائے نیکی کے۔ دوسرے احسان سے مراد نیکی، بہترین بدلہ۔ دنیا میں جو شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا کرے۔ اور آخرت میں چلنے والا سکہ نیکی ہے، آخرت میں چلنے والا سکہ نیکی ہے۔ جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی وہ اتنا مالدار ہوگا، اور جو لینا چاہے گا پیسے اس کے پاس ہیں، دام اس کے پاس ہے، نیکیوں کی شکل میں جو چاہے گا لے گا۔ اور جو کنگال ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، قلاش ہوگا، دیوالیہ ہوگا، وہ کیا لے سکے گا وہاں پر؟ تو دنیا میں کی جانے والی اطاعت و فرما برداری کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی نیکی آخرت میں چلنے والا سکہ ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پچھلی باقی نمازیں کس وقت ادا کریں؟ وقت مکروہ چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی ادا کر سکتے، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جب عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو اور سورج میں تغیر آ گیا، پیلا پن آ گیا، تو اس وقت پھر قضا نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے اور ظہر تک وقت نہیں ملتا، تو کیا ظہر کے بعد فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر عشاء کے بعد کرنا ہوگا؟ جو نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھی گئی وہ قضا ہے، اس کو آپ پہلی فرصت میں ادا کریں، ظہر کی نماز کا انتظار نہ کریں۔ عادت یہ بنائے کہ ہر نماز وقت پر ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے وقت پر نماز پڑھیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو جب وقت ملے اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے۔ اگر فرض نماز میں تہتدون کی جگہ تتفکرون پڑھ دیتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اصل میں معنی کی تبدیلی اگر ہوتی ہے اور تبدیلی ایسی ہو گئی کہ اللہ کے بیان کردہ، اللہ کی فرمائی ہوئی بات میں اگر ایسا فرق آیا، ایسی تبدیلی آئی کہ پورا معنی ہی الٹ گیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ تہتدون اور تتفکرون میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ سانس کس طرح بڑھائے؟ محنت کرنی پڑے گی۔ لڑکی 1 سال سے میکے میں بیٹھی ہے، اب دارالقضا سے اس کا طلاق یا خلا ہوگا، اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ ہر وہ عورت جو شوہر کے نکاح میں ہے، چاہے شوہر کے ساتھ ہو یا ناراض ہو کر کے شوہر سے علیحدہ ہو، اگر اس کا طلاق ہوتا ہے، خلا ہوتی ہے، تو اس کو عدت گزارنا پڑے گا۔ جب طلاق ہوگی، جب علیحدگی کا فیصلہ ہوگا، وہاں سے عدت گزارنی ہوگی۔ اب جیسے یہ 1 سال سے شوہر سے دور ہے،
تو جب اس کے طلاق ہوگا خلا تو وہاں سے اس کو عدت گزارنا پڑے گا. اگر حیض والی عورت ہے جس کو ایام آتے ہیں تو وہ طلاق کے بعد 3 مکمل حیض گزر جائے تو اس کی عدت پوری ہوگی. اگر حیض آنا بند ہو گیا ہے یا آنا شروع بھی نہیں ہوا اور طلاق ہوئی ہے تو یہ 3 مہینہ عدت گزارے گی. اور اگر جو ہے حاملہ عورت ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا بچہ پیدا ہونے تک وہ انتظار کرے گی عدت کے. اب وہ دن تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینے بھی لگ سکتے. تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی حاملہ عورت کی عدت پوری نہیں ہوگی. جب عدت پوری ہوگی اس کے بعد ہی وہ نکاح کر سکتی ہے. دل و دماغ میں منفی خیالات زیادہ آتے ہیں. ہر وقت تو سوچتا رہتا ہوں کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتائیے. درود شریف اور استغفار پڑھتے رہے. جمعہ میں آپ نے بیان کیا کہ تجوید سے بڑی ہا کی ادائیگی صحیح نہیں، شین اور تا اور طا کی ادائیگی صحیح نہیں، غا اور زوئے کی. تو پھر ایسے امام کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ امام ایسا رکھو جو تجوید جانتا ہو، تجوید پڑھا ہوا ہو، تجوید سمجھتا ہو اور نماز کے مسائل سے واقف ہو. جو آدمی تجوید نہیں جانتا ہو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک کمانے کے لیے 2-3 سال کے لیے جانا کیسا ہے؟ بیوی اگر اجازت دے تو جا سکتے ہیں اور اگر اجازت نہ دے تو نہیں جا سکتے. آپ سے گزارش ہے کہ سیرت رسول پر تفصیل اور سلسلہ وار بیان شروع کریں گے انشاءاللہ. دعوت و تبلیغ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. اگر کسی کو اوپر کا ہوا ہے اور وہ نماز روزہ نہیں کرتا تو اس کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ اوپر کا ہونے کے بعد بھی نماز روزہ کرنا ہے، معاف نہیں ہے. اور اگر نہیں کر سکے تو اچھے ہونے کے بعد نماز روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. کسی نے استاذ کا مذاق اڑایا یا گالی دی، برا بھلا کہا، غیبت کی، عیب نکالے تو ان کو منصب سے ہٹانے کی کوشش کرنا کیسا ہے؟ یعنی جو آدمی ایسا کرے اس کے پاس کیا منصب ہے جو آپ ہٹائیں گے؟ اگر کوئی منصب ہوگا اور دینی منصب ہوگا تو اول اس کو سمجھائیں گے. اگر وہ مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہوگا تو ظاہر بات ہے ایسا شخص جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. حدیث رسول کا مذاق اڑانا، اس کو معمولی سمجھنا اور جھٹلانا یہ کفر ہے. واجب الاعادہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، یعنی دہرانا پڑے گی. جیسے پہلی پڑھتے ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اسی طرح جو ہے واجب الاعادہ نماز کو پڑھنا ہوگا. درود شریف اور دعائے معصورہ کے بعد سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے. اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد سجدہ سہو کرنا بھول گئے، سجدہ سہو کرنا تھا درود شریف کے بعد اور دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا تو اب سجدہ سہو کریں گے، پھر التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے. ناپاکی کی مقدار 1 درہم سے کم اور زیادہ کا الگ الگ حکم ہے. تو آج کے دور میں درہم کی مقدار کتنی ہوگی؟ $1 ہوتا ہے نا، چوڑائی میں اتنی، وزن میں اتنی. سنت اور نفل نمازوں میں مخصوص صورتیں پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے. جیسے فجر کی سنتوں میں سورہ یاسین اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ سجدہ، اوابین کی 6 رکعتوں میں سورہ ملک، سورہ واقعہ، کبھی کبھی صلاۃ التسبیح میں سورہ یاسین اور سورہ مزمل پڑھ لیتا ہوں. تو یہ عمل کیسا ہے؟ جائز ہے. بدھ کی رات میں 4 بجے میرے بچے کے جھولے کے نیچے ایک بچے کی شکل میں ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے. وہ نہایت گورے، بالکل صاف
سفید رنگ کے تھے، ان کا کپڑا بالکل کالا، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا، اور نماز کے بعد وہ میرے بچے پر ہاتھ پھیرا اور غائب ہو گیا، اور میرے بچے کی ٹوپی بھی کالی ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بچہ سویا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے بچوں کے تعلق سے آدمی فکر مند رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بچوں کے متعلق فکر مند ہوتا ہے اور وہی خیالات اس کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں تو خواب میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہے جس کا حقیقت اور تعبیر سے کوئی تعلق نہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ کون سی 4 رکعتیں ہیں جسے پڑھنے سے 2 سنت اور 2 نفل دونوں نماز ادا ہو جاتی ہے، اور جو نماز کی نیت کرے تھے اس کا بھی ثواب ملتا ہے؟ ظاہر بات ہے 4 رکعت، 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل ہے۔ ظہر کے 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل ہے، یہی نماز پڑھیں گے تو سنت اور نفل کا ثواب ملے گا۔ ہر 10 یا 20 منٹ پر ری خارج ہو تو اسے بار بار وضو کرنا پڑے گا۔ معذور کہلانے کے لیے پہلی مرتبہ نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت اگر نہ ملے کہ ہم نماز پڑھ سکے اعتدال کے ساتھ، ری مسلسل خارج ہوتی رہے ہر 2-4 منٹ پر، تو یہ آدمی معذور ہو جائے گا۔ اور شریعت میں جس شخص کو معذور قرار دے دیا گیا تو جب تک اس کے ساتھ یہ بیماری لاحق ہے وہ معذور کہلائے گا، اور ری خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ری کے علاوہ اگر نواقض وضو میں وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی بات پائی گئی تو اس کا وضو ٹوٹے گا۔ تو معذور کے احکامات پیچھے بتایا تھا میں۔ ایک لڑکی جس کی عمر 2 سال تھی، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی پرورش نانی نانا نے کی اور اس کی شادی بھی کر دی۔ اب اس کے نانی نانا کا انتقال ہو گیا اور حصہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، تو لڑکی اپنے ماما اور خالہ سے اپنی مرحومہ والدہ کا حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اگر اس کی والدہ کا انتقال نانا نانی کے سامنے ہو گیا، یعنی نانا نانی سے پہلے ہو گیا، تو وہ حصے دار نہیں۔ فلسطین کے سفر پر مسجد اقصی میں آپ کو کس نماز کے پڑھانے کا موقع ملا تھا؟ میرے گھر پر بادام کا درخت ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جس کو بادام کا درخت بولتے وہ بادام کا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہم لوگ اس کو بادام سمجھتے۔ بادام کا درخت الگ ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں لگتا ہے۔ آپ نے 2 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ اجماع اور قیاس کا مطلب بتائیں گے، لیکن ابھی تک نہیں بتائے، وقت آئے گا تو بتائیں گے نا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ آخری چھٹا حصہ یعنی جب سحری کرتے ہیں اس وقت جو ہے تہجد کا افضل وقت ہے۔ اور اگر آدمی اتنی رات میں آنکھ نہیں کھلتی، نہیں جاگ سکتا، تو وہ رات میں سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ زید 12ویں پڑھ کر ڈی فارم میں ایڈمیشن لیا تھا، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا پیپر آن لائن ہوا۔ آن لائن ہونے کی وجہ سے زید اور اس کے دوستوں نے فل چیٹ کے ساتھ پیپر دیا، اس طرح ان لوگوں کا دونوں سال آن لائن پیپر ہوا۔ اس طرح اب زید ڈی فارم کمپلیٹ ہو گیا اور اب زید کو لائسنس بھی مل گیا۔ اب اگر زید میڈیکل اسٹور چالو کرتا ہے تو اس کو میڈیکل اسٹور سے جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام؟ اس کو اتنی معلومات تو ہوگی کہ میڈیکل میں کوئی دوا لینے کے لیے آیا تو اس کی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی، بتائی ہوئی، تجویز کی ہوئی دوا صحیح طریقے سے دے دے تو وہ میڈیکل چلا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر نے کومبو فلم لکھا ہے اور وہ کوئی دوسری دوا اٹھا کے دے دے تو پھر وہ میڈیکل نہیں چلا سکتا۔ اس طرح کی آمدنی اس کے لیے درست نہیں ہوگی۔ ابھی سورہ رحمان جاری ہے، اس میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا۔
جھٹلانے کا مطلب انکار کرنا۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے نام سے کھانا کرنا، کھانا کھلانا اور کھانا کیا جائز ہے؟ اگر کھا لیے تو اب کیا کریں؟ پر کچھ علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے چھٹی منائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو قرآن میں بالکل دو ٹوک انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر وہ کھانا چاہے نام اس کو کچھ بھی دیا جائے، اگر غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ہے تو جائز نہیں ہے، وہ کھانا حرام ہے۔ اور غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر نہیں کیا تو چاہے اس کو کچھ بھی نام دے، ولیمہ بولے، دعوت طعام بولے، عقیقہ بولے، نظر و نیاز بولے، لیکن غیر اللہ کے نام پر نہیں کیا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے اور نیک نماز چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے؟ فرض نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایک نماز جو اس نے چھوڑی ہے جان بوجھ کر قضا کی ہے، 80 لاکھ برس تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ گلشن حسدین مسجد کی جانب سے دردمندانہ اپیل۔ بڑی اینٹ ٹھوکلا 6x9 کی 1500 اینٹ چاہیے، چھوٹی اینٹ 4x9 کی 4000 اینٹ چاہیے، سیمنٹ 70 گونی چاہیے، ریت 7 ٹریکٹر، پیلی مٹی 22 ٹریکٹر، ٹائل 10 براس، مزدوری پترا پائپ گونڈی مستری دیگر، ایسے تقریباً جو ہے 60,000 روپیہ مزدوری اور باقی اوپر کے جو آئٹم ہے، یہ اتنا جو ہے ضرورت ہے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ آپ حضرات سے تعاون کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔